اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس رمضان 2022 ہمارا آج کا یہ شو، ہماری آج کی ٹرانسمیشن، جس کے ساتھ میں آپ کا میزبان شاہد مسرور حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرم، ہماری روایت ہے، احساس کی روایت ہے، ARY کی اور ARY QTV کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جب ہم کوئی خوشی منا رہے ہوتے ہیں یا کوئی مذہبی تہوار منا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ان بہن بھائیوں کو ضرور یاد کرتے ہیں کہ جو معاشی طور پر اتنے مستحکم نہیں ہیں اور جنہیں ہماری نظر عنایت کی، نظر کرم کی، ہماری عنایتوں کی اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان تک حصہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کوئی بھی خوشی منائیں، اس خوشی کو منانے کا اصل لطف اس وقت آتا ہے کہ جب آپ ان لوگوں کی طرف بھی نظر کریں کہ جو ضرورت مند ہیں، اور خاص کر پھر وہ لوگ جو آپ سے سوال نہیں کرتے، جو اپنی مجبوری، اپنی ضرورت، اپنی حاجت آپ کے سامنے رکھتے نہیں ہیں۔ وہ اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی مجبوری اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں اپنے محبوب بندوں کو وسیلہ بنا کر ان کی حاجات کو پورا کرنے کا اہتمام فرماتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے صاحب ثروت لوگوں تک بھی اللہ تعالیٰ جو مال پہنچاتا ہے، اپنی نعمتیں پہنچاتا ہے، وہ دنیا میں جو انتظامات ہیں، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو مختلف وسائل کے ذریعے، ذرائع کے ذریعے ان تک منتقل کرتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال پہنچتا ہے اس کو زیادہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے، جس کے پاس مال کم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کم ہوتی ہے۔ زیادہ مال کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اس کو لوگوں تک پہنچائیے، اور جو لوگ مال جمع کرتے ہیں ان کا ہم نے آپ نے جو انجام دیکھا ہے، اینڈ دیکھا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ لے کر کچھ نہیں گئے اپنے ساتھ، اور بڑی بڑی بلڈنگز بنا کے لوگ چھوڑ گئے، لیکن ہم انسان، ہمارا انجام تو یہی ہے نا کہ بوسیدہ قبروں میں ہوتے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ہماری قبریں بوسیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں، ان پر نئی بلڈنگز تعمیر نہیں کرتے ہم، یا کوئی ہمیں تعمیر کر کے نہیں دے رہا ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کے ذہنوں سے بھی محو ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگ بھولتے چلے جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس فانی دنیا میں کوئی اگر یاد بھی رکھا گیا تو 100 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال، اس سے زیادہ کوئی کسی کو یاد نہیں، اور 500 سال تو میں نے بہت زیادہ بتا دیا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا اتنا، کیونکہ دنیا فانی ہے تو دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ ہاں، زندگی چاہیے اور زندہ رہنا ہے تو پھر اپنی عاقبت سنبھال لے انسان، اس بقا کی طرف جائے کہ جس بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اس دنیا میں جتنا اچھا عمل کرو گے، عمل باقی رہے گا تو تم باقی رہو گے، اور اگر تمہارا عمل اچھا نہیں ہے تو دنیا کے ساتھ فنا ہو جاؤ گے، وہاں جاؤ گے تو دوزخ میں ڈال کے تمہیں فنا کر دیا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی بقا کے لیے کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اور صرف اپنی ذات کو نہ دیکھیں، کیونکہ ہماری ذات کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل جاتا ہے، اس کے بندوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دین ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی بگڑی یا اس کے بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے، کہ جو اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے معاملات کو استعمال میں لے کر آتا ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں نکل جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو سنوار دے گا۔ تو دنیا میں کتنی زندگی ہے انسان کی، کسی کو آج تک اپنی زندگی کی طوالت کا یا اختصار کا اندازہ بھی نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ بہت سارے لوگ بولتے بولتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہت سارے توانا لوگ چلتے چلتے گرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو ذوف میں مبتلا ہیں سالہ سال تک زندہ رہتے ہیں۔ تو کوئی نہیں جانتا کہ عمر کے کس حصے میں، کس لمحے میں اس کو اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ ہاں، ہمارے پاس پلاننگز جو ہیں وہ دنیا کی بہت ساری ہیں، ہونی آخرت کی چاہیے۔
تو ہم آپ کی خدمت میں ہر ایسے موقع پر حاضر ہوتے ہیں کہ جب کوئی مذہبی تہوار منایا جا رہا ہو یا جب کوئی خوشی منائی جا رہی ہو، کیونکہ مذہب نے ہمیں بہت ساری خوشیاں دی ہیں منانے کے لیے۔ لوگ یعنی ہم مسلمان چاہے دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں، اور جب یہ مہینہ رخصت ہوتا ہے تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مزید رمضان دیکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما، اور ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم مزید رمضان دیکھ سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایک موقع اور دیا ہے، اللہ ہمیں سلامت رکھے رمضان تک، اور رمضان کے روزے رکھنے کی عبادات کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس کی قبولیت ہو۔ تو قبولیت صرف نماز روزے کی نہیں بلکہ نیتوں کی ہوتی ہے، اور نیتوں کی قبولیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارا عمل جو ہے وہ بھی اللہ کی رضامندی کے تحت ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ رمضان تو سکھاتے یہ ہے نا کہ بھوکا رہ کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تاکہ تمہیں احساس ہو، تم نرم دل ہو جاؤ۔ تو ہمیں نرم دل ہونا ہے، اس احساس کو لے کر لوگوں کی مدد کرنی ہے، کیونکہ واقعی دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بغیر رمضان کے، بغیر روزے کے بھوکے ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ بڑوں کی تو بات الگ ہے، ان کے گھر کے بچے بھوکے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہوتے ہیں، ان کے دودھ کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، لباس کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، غذا کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ میرے مہمان بھی میرے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف بھی آپ سے کرواؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم اس مرتبہ احساس رمضان اپیل 2022 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو ہم آپ سے اپیل کیا کر رہے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک نیک مقصد کے تحت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ نیکی کا کام جو ہم کر رہے ہیں، اس نیکی کے کام میں آپ کو شمولیت کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ نیکی کے کام میں لوگوں کو شمولیت کی دعوت دینا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ہم نے آپ کو صدا لگائی ہے، دعوت دی ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ نیکی کا کوئی کام رکتا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اچھی نیت کے ساتھ آپ چلیے، سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے کام میں اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یاد رکھیے، جو مددگار ہے وہ بے نیاز ہے، اس کی رضا کے لیے جو کام ہوتے ہیں وہ کام نہیں رکتے۔ انسان کو ضرورت ہے، نیاز مند انسان ہے، لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں شریک ہوتا چلا جائے، تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی اچھے کام میں شریک ہوں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، آپ کو کچھ ملے گا۔ اچھا جی، تو اس میں زکوٰۃ الفطر جو ہے پر پرسن وہ ہے جناب والا، پاؤنڈ بنتا ہے 5 اور US ڈالرز بنتے ہیں 8۔ ایک آدمی کا رمضان مبارک میں جو فطرہ بنتا ہے وہ 5 پاؤنڈ اور 8 US ڈالرز بنتے ہیں۔ اور یہ فطرہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عید کے دن نماز سے پہلے دینا ہے، ایسا نہیں، نماز سے پہلے دینا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی رجوع کریں گے، آپ یہ جو ہے رمضان میں کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جناب والا فدیہ جو ہے پر پرسن فار اے منتھ، فدیہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں، فدیہ دیا جاتا ہے عام طور پر وہ لوگ جو روزہ کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، وہ فدیہ دیتے ہیں۔ تو کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو 1 مہینے کا فدیہ جو ہے وہ 150 پاؤنڈ اور 240 امریکن ڈالرز ہے۔ اسی طرح سے کفارہ جو ہے فار اے منتھ، 1 مہینے کے روزوں کا کفارہ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کسی نے روزے نہیں رکھے۔ میں پہلے تعارف کرا دوں تاکہ مفتی صاحب سے بھی میں رجوع کرتا رہوں۔ میرے بائیں جانب یہاں پر تشریف فرما ہے محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب۔ آپ ایک بڑے مذہبی اسکالر ہیں، آپ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ معلم بھی ہیں، آپ جو ہے وہ وائز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ امامت بھی فرماتے ہیں۔ السلام علیکم محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب میرے دائیں جانب تشریف فرما ایک بہت بڑی شخصیت سماجی حوالوں سے، آپ ایک طویل عرصے سے پاکستان میں اور خاص کر شہر کراچی میں سماجی حلقوں میں رہتے ہوئے بہت نمایاں
خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ نے زکوٰۃ العشر کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی، ڈسٹرکٹ چیئرمین کی حیثیت سے 5-6 سال تک مستقل منتخب ہونے کے بعد خدمات انجام دی، اور ابھی بھی وطن سے محبت اور وطن کی خدمت، نوجوانوں کو وطن کے جذبے کے ساتھ لے کر آگے بڑھنے کے لیے آپ سرگرم ہیں. آپ کی ایک بڑی شناخت یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وطن کا لباس پہن کر ہمیشہ نکلتے ہیں گھر سے، اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. کئی اسکولوں کو بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ رن کریں، یعنی تعلیم کے سلسلے کو بھی جاری رکھیں. میرے ساتھ تشریف فرما محترم رانا اشفاق رسول خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. اور میرے ساتھ ایک بہت ہی اچھے ثنا خاں تشریف فرما ہیں. اچھے تو سارے ہوتے ہیں ثنا خاں، ان کا ایک اور بہت اچھا حوالہ جو ہے وہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست اور آپ کے بھی محبوب ثنا خاں کا حوالہ ہے، اور ان کا تذکرہ یہ خود اپنی زبان سے کریں گے. ان کے شاگرد ہیں، یہ بھی انہی کی طرح بہت سافٹ لہجے میں پڑھتے ہیں، اور ان کے شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوان ثنا خاں ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں. محمد وقاص قادری صاحب، جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اپنے استاد کا تذکرہ فرمائیے پہلے آپ. جی جناب. الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے میرے اللہ پاک کی جتنی مطلب میں حمد و ثنا کروں اتنا کم ہے. میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور اللہ پاک ذوالفقار بھائی کروڑ رحمت نازل فرمائے آپ کی قبر پر. اور یہ انہی کا فیضان ہے کہ جو میں آج ادھر بیٹھ کے آپ سب کے سامنے حضور کی مدح کر رہا ہوں. اللہ پاک سے آپ کے استاد کا میں نے نام نہیں بتایا، آپ کو پتہ ہے؟ جی، میں نے کہا آپ ان کا تذکرہ کیجئے اپنی زبان سے. ذوالفقار بھائی کا جتنا تذکرہ ذوالفقار علی حسینی پورا بتائیے نا. بالکل. ذوالفقار بھائی سے تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں لوگ کتنی محبت کرتے ہیں، ہم کتنی محبت کرتے ہیں ان سے. وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح اور ہم سے رخصت ہو گئے. میں آپ لوگوں کی اجازت سے چاہوں گا کہ وقاص قادری جو ہے پروگرام کا آغاز فرمائیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ڈیٹیل بھی پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حسین پاک سے پوچھو کہ کچھ بچا بھی گئے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا
جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگے پوچھے دوزخ کی سب آگے پوچھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا وہ پایا فیض کے دریا وہ پایا مقصد و حاصل غایا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب کو جگائے جا سادہ رہنی نہیں جوانی یہ تو دنیا ہے فانی سادہ رہنی نہیں جوانی یہ تو دنیا ہے فانی فانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب کو جگائے جا ماشاءاللہ بہت شکریہ وقاص صاحب کا ماشاءاللہ بہت اچھا میں رانا صاحب اور مفتی صاحب میں ڈیٹیل بتانا چاہ رہا تھا اور بتا رہا تھا تو کفارہ جو ہے وہ ایک منتھ کا جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے وہ ہے 300 پاؤنڈ اور 480 امریکن ڈالرز کفارہ ایک منتھ کا ہے تو جو لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھتے یا روزہ توڑ دیتے ہیں ان کے لیے یہ کفارہ ہے ٹھیک ہے تو باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم آپ سے اور پوچھیں گے تو اسی طرح سے جناب والا یہ ہے افطار اپیل فار 300 پیپلز پرسن اب یہ 300 جو لوگ ہیں ان کے لیے اگر آپ ایک وقت کی افطار کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے 150 پاؤنڈ یا پھر 240 US ڈالرز 150 پاؤنڈ یا 240 US ڈالرز کی جو افطار ہے وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کا اہتمام کیا جائے گا جس کے لیے یہ آپ کو بتایا گیا ہے اور جو رقم بتائی گئی ہے وہ پاؤنڈ میں اور ڈالرز میں بتائی گئی ہے تو ایک دن ایک وقت کی یعنی 300 افراد کے لیے افطار جو کہ 150 پاؤنڈ اور 240 امریکن ڈالرز میں اس کا اہتمام ہوتا ہے آپ ایک دن کی افطار کا اہتمام کر دیں ایک دن سے زیادہ دن کی افطار کا اہتمام کر دیں 300 پرسن کی بجائے پیپلز کی بجائے آپ جو ہے وہ 600 کر دیں 1200 کر دیں یہ آپ کے اختیار میں ہے جتنے لوگوں کا چاہتے ہیں یا کچھ لوگ مل کر چند ہزار لوگوں کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہی ایک اسکیل ہے جس کی نسبت سے آپ یہ اہتمام کر سکتے ہیں اس کے بعد عیدی فار کڈز ہے وہ بچے کہ عیدی اصل میں مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کو پیسے دیے اور بچے گئے اور جا کر انہوں کوئی چیز خرید کے کھا لی 75 پاؤنڈز یا 95 امریکن ڈالرز یہ عیدی ہے بچوں کے لیے اس عیدی میں وہ اپنی عید منا لیتے ہیں اپنے کپڑے بنا لیتے ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لیتے ہیں پھر وہ عید پر خوشی منانے کے لیے کھیل کود کے لیے
اور کچھ پیسے بھی ان کو میسر آ جاتے ہیں۔ عیدی ہمیشہ یاد رکھیے کہ عیدی صرف ان لوگوں کو نہیں دی جاتی کہ جن کی جیب میں پہلے سے بہت سارے پیسے، ان کو بھی دیں، آپ جس کو بھی دیں۔ عیدی تو تھوڑی سی بھی ہو تو بہت ہوتی ہے، لیکن عیدی وہاں بھی دیجئے جہاں آپ کو کوئی ضرورت مند نظر آتا ہے، وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، آپ اس کو عیدی دیجئے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو بچوں کے لیے جو عیدی ہے وہ ہے جناب والا 75 پاؤنڈز یا 95 US ڈالرز۔ اسی طرح سے ہمارے پاس رمضان راشن پیک، اور اصل چیز یہی ہے، یعنی رمضان راشن پیک۔ اس مبارک مہینے میں ایک اہم بات یاد رکھیے گا کہ کووڈ نے پوری دنیا میں لوگوں کے معاشی حالات خراب کیے ہیں۔ بہت سے لوگ جو اپنے پیروں پہ کھڑے تھے اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے۔ ہم خاص کر اس طبقے کی بات کر رہے ہیں کہ جو روز کمانے اور روز کھانے والے لوگ، یعنی روز کنواں کھودنا اور روز پانی نکال کے پینا۔ تو بہت سارے لوگ اب اس پوزیشن میں نہیں رہے اس کووڈ کی وجہ سے۔ 1 2 4 6 مہینے کا بھی جھٹکا انسان کو بہت نیچے لے جاتا ہے، یہاں تو سال کئی 2-3 سال کا وقفہ ہو گیا نا۔ تو ایسے لوگوں کو ان کے قدموں پہ پھر سے کھڑا کرنا ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ اگر ہم اور آپ کوشش نہیں کریں گے تو یہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے، یہ پوری ٹرانسمیشن صرف اس مقصد کے لیے کہ ہم آپ تک ایک اچھا پیغام پہنچائیں اور آپ سے کہیں کہ آئیں مل کے ان لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور ہمیں آپ کو کرنا چاہیے۔ نہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، نہ آپ کسی سے مانگ رہے ہیں، اور نہ ہم کسی کو دے رہے ہیں۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے وہ نعمتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جو ہمارے پاس امانت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیکی کی بات ہے، نیکی کا کام ہے جس کے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں، شریک ہو جائیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اچھے کام کریں، اور اچھے کام کر کے لوگوں کی مدد کر کے جو سکون ملتا ہے وہ سکون حاصل کر لیں۔ تو جناب والا راشن پیک جو ہے وہ ایسی فیملیز کو دیا جاتا ہے کہ جن کے پاس واقعی کھانے پینے کے مسائل اور معاملات خراب ہیں۔ بعض ایسی فیملیز بھی ہیں کہ یاد رکھیے، اگر آپ کے سامنے لاکھوں کی تعداد آتی ہے نا کہ دنیا میں لاکھوں لوگ جو ہیں اس کووڈ کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں، تو پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ بے روزگار بھی ہوئے، بہت سے لوگ آج بھی پلنگ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو جن گھروں میں ان کے کمانے والے چلے گئے، یا جن گھروں میں کمانے والے نہیں ہیں یا بستر پر پڑے ہوئے ہیں، ان گھروں میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تو ان گھروں میں رانا صاحب، ان گھروں میں وہ لوگ گھروں سے باہر آ کے کسی سے سوال نہیں کرتے، ان تک راشن پہنچا دیجئے کہ وہ روزے رکھیں اطمینان کے ساتھ۔ اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں نا، تو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ 85 پاؤنڈ اور 95 امریکن ڈالرز ایک گھر میں راشن پہنچانے کا جو ہے 85 پاؤنڈز اور 95 امریکن ڈالرز، یہ رقم ہے جس میں ایک گھر میں ایک مہینے کا راشن 6 سے 8 افراد کا پہنچ جاتا ہے۔ کتنے گھروں میں راشن ڈلوا سکتے ہیں آپ؟ آئیے میدان میں آئیے، پڑھوائیے، نیکی کا کام ہے نا، آگے بڑھیے۔ ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں، آپ بھی یہ کام کیجیے۔ اسی طرح جناب اور بھی بہت کچھ ہے، میں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن ایک بات، فوڈ پیک فار افغانستان میں بھی فوڈ پیک جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے، جو کہ 150 پاؤنڈز اور 200 امریکن ڈالر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ خرچہ ہے۔ اور میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتا دوں بینک اکاؤنٹس کی، وہ ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد میرے جو مہمان ہیں رانا صاحب رات کے اس پہر میں آئے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے سونے لگے ہیں، تو میں جو ہے وہ پھر اپنے مہمانوں سے کچھ گفتگو بھی کروں۔ جناب والا احساس ٹرسٹ بینک ڈیٹیلز فار UK، بینک ٹرانسفر ہے، اکاؤنٹ نمبر احساس ٹرسٹ ہے، بینک نیٹ ویسٹ بینک ہے، بینک نیٹ ویسٹ بینک ہے، اور بینک کے علاوہ اکاؤنٹ نمبر میں ذرا آہستگی کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد بھی میں کوشش کروں گا کہ پروگرام میں کچھ دیر کے بعد اکاؤنٹ نمبر بتاؤں۔ 47519010، 475147519010، ٹھیک ہے، 47519010، اور شارٹ کوڈ ہے 504110۔ شارٹ کوڈ کیا ہے؟ 504110۔
10। یہ میں پھر آپ کو پروگرام میں ایک دفعہ بتاؤں گا. اسی طرح چیکس پوسٹل آرڈر جو ہیں ان کے لیے پلیز میک چیکس پیبل ٹو احساس ٹرسٹ اینڈ پوسٹ ٹو احساس ٹرسٹ. ٹھیک ہے. پی او باکس 6900. پی او باکس کیا ہے؟ آپ نے احساس ٹرسٹ لکھنا ہے. پوسٹل کوڈ جو ہے وہ آپ کو ڈالنا ہے 6900. اگر آپ کوئی پے آرڈر اور چیک بھیجنا چاہتے ہیں. لنڈن NW 269GY. ٹھیک ہے جی. لنڈن NW 269GY. اور یونائٹڈ کنگڈم میں ایک اور رانا صاحب ایڈریس بھی بتا دوں پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کی طرف آتے ہیں. احساس ٹرسٹ بینک ڈیٹیلز فار USA امریکہ کے لیے جو ہیں وہ ہیں بینک ٹرانسفر ہے, اکاؤنٹ نیم ہے احساس فاؤنڈیشن اور بینک ہے چیز بینک. ٹھیک ہے جی. تو اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے 2025358661. 2025358661 یہ اکاؤنٹ نمبر ہے. پھر ایک دفعہ بتا دوں گا. راؤٹنگ جو ہے وہ ہے 021000021 021000021 اور سوئفٹ ہے CHASUS 33. باقی میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا اس سے پہلے کہ ہمارے مہمان جو ہیں بیٹھے بیٹھے یہ کہیں کہ میں یہ ڈیٹیلز میں لگاؤں. میں یہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. رانا صاحب آپ سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں مفتی صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں. مفتی صاحب وہ کون کون سی کنڈیشنز ہیں جن میں کفارے کی ادائیگی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ فرض ہیں اور روزے کا جو بنیادی رکن ہے وہ کھانے پینے اور جماع یعنی نفسانی خواہشات سے رکنا ہے. ٹھیک. اب اگر کسی شخص نے روزہ رکھ لیا, روزہ رکھنے کے بعد یعنی رمضان کا جو روزہ ہے فرض روزہ, صرف کفارہ اس میں ہوتا ہے فرض روزے میں. کسی شخص نے اگر فرض روزہ رکھا ہے, رمضان کا روزہ رکھا ہے, پھر جان بوجھ کے اس نے کچھ کھا لیا یعنی وہ چیزیں جو پیٹ بھرنے کے لیے کھائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی چیز کھا لی, یا وہ چیزیں جو پیاس بجھانے کے لیے پی جاتی ہیں جیسے پانی, ان میں سے کوئی چیز پی لی, یا اپنی بیوی کے قریب چلا گیا, تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اب اس پر قضا بھی لازم ہے, کفارہ بھی لازم ہے. اچھا دونوں چیزیں ہیں. دونوں چیزیں لازم. اچھا. قضا بھی لازم ہے, کفارہ بھی لازم ہے. لیکن یہ جو کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ضروری ہیں. یعنی ایسی چیز کو کھا لی جو پیٹ بھرنے کے لیے کھائی جاتی ہیں جیسے فروٹ ہو گئے, کھانا وغیرہ ہو گیا, یا کوئی ایسی چیز پی لی جو پیاس بجھانے کے لیے پی جاتی ہے, یا جو ہے اپنی نفسانی خواہشات پوری کر لی, تو ان صورتوں میں اس پر قضا بھی لازم ہے, کفارہ بھی لازم ہے. ٹھیک ہے. قضا تو یعنی روزے کے بدلے روزہ رکھنا ہے. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ سب سے پہلا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ایک روزے کا کفارہ. ٹھیک ہے. ایک روزے کا کفارہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, اور کھانا بھی وہ کھلانا جیسا وہ خود کھاتا ہے. ٹھیک. خود اگر اعلیٰ ترین کھانا کھاتا ہے تو اسی طرح کا کھانا کھلائے, خود اگر درمیانہ کھانا کھاتا ہے تو اسی طرح کا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے غلام آزاد کرنا. غلاموں کو تو اب دور نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر تیسرا آپشن ہے 60 روزے رکھنا. 60 روزے تسلسل کے ساتھ. جی تسلسل کے ساتھ. اگر ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر 60 روزے. پھر 60 روزے. تو اس میں زیادہ آسان وہی کھانا کھلانا ہی ہے. تو ایک روزے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ کفارہ ہے. اچھا ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ صرف فرض روزوں کے لیے ہے. اگر کسی نے روزے کی نیت رکھی اور فرض روزہ نہیں ہے اور روزے کی نیت رکھی اور اس میں نیت رکھنے کے بعد اس نے کچھ کھا پی لیا تو اس کا کفارہ ہے؟ نہیں, فرض روزے کے علاوہ باقی جو نفلی روزے ہوتے ہیں جیسے عام دنوں میں لوگ رکھتے ہیں, شعبان میں, رجب کے, محرم کے, ان میں اگر کھا پی لیا تو قضا لازم ہے, کفارہ نہیں ہے. اچھا. یعنی نفلی روزہ جو ہے اس میں قضا لازم ہے, کفارہ لازم نہیں ہے. کفارہ نہیں ہے. رانا صاحب ہم نے ابھی بات کی کہ پاکستان میں ایسی فیملیز بھی موجود ہیں اور کووڈ کی وجہ سے پاکستان نہیں اس خطے کے بیشتر ممالک میں بھی اور دنیا بھر میں لوگ معاشی طور پر کمزور ہوئے ہیں, اور وہ لوگ جو پہلے ہی معاشی طور پہ کمزور تھے وہ معاشی طور پر بہت نیچے چلے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں خاص کر اور ویسے بھی ان لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا تو فرض بنتا ہے نا سر. بالکل بنتا ہے جی. الحمدللہ جو صورتحال رہی ہے گزشتہ 2 سالوں میں, یہ بات سچ ہے کہ بہت سے سفید پوش گھرانے
مجبور ہو گئے آپ کی امداد کے. صحیح. وہ زکوٰۃ دینے والے تھے, گھر کے خرچے پورے ہوتے تھے, بدقسمتی سے مہنگائی اور پھر روزگار چلے گئے, بڑی پریشانی کا دور گزارا انہوں نے. اب وہ بیچارے اس پوزیشن میں سفید پوش آدمی ہیں, نہ تو وہ ہاتھ پھیلا سکتے ہیں, صحیح. نہ کسی کے در پہ جا سکتے ہیں, صحیح. نہ کسی کو اپنا دکھ دکھا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت ایسے لوگوں کی تلاش کی ہے جو پرماننٹ مستحق لوگ تھے, ان سے لوگوں کے رابطے بھی ہیں, انہیں ان کا حصہ مل جائے گا, ملتا رہتا ہے, لوگ دینے والے بہت ہیں. صحیح. پوری دنیا مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں, چیریٹی ہمارا بہت ہوتا زیادہ ہے, پاکستان میں بہت ہوتا ہے, بہت ہے. دنیا بھر میں جہاں پر بھی پاکستانی اور اردو بولنے سمجھنے والے لوگ ہیں, ہم نے دیکھا وہ بہت بہت. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ اپنا سابقہ روایات کے مطابق اپنے پرانے لوگوں کو, مستحق لوگوں کو جو باندھ رکھا ہے آپ نے, بالکل دیں, ان کا حق ان کو بالکل پہنچنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم پہ دوہری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنی تلاش کا طریقہ کار تھوڑا چینج کرنا ہوگا, اپنے ماحول کے ارد گرد دیکھنا ہوگا کہ کون سا ایسا گھرانہ ہے جو کل تک تو بڑا خوشحال تھا اور ان 2 سالوں نے انہیں مجبور کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جدوجہد کر کے اگر آپ صحیح سفید پوش حقداروں کے پاس پہنچ جائیں, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خدمت اس وقت کوئی اور نہیں ہو سکتی. نہیں ہوگی. اچھا مفتی صاحب, دین نے ہمیں مواخات کا عمل سکھایا, اخوت کا رشتہ قائم کیا. دین تو یہی بتاتا ہے نا کہ اگر آپ گھر میں کوئی چیز بنائیں تو اس میں شوربہ بڑھا لیں اور پڑوسی کو بھی جا کے دے دیں. تو آپ بتائیے کہ ہم پر ان حالات میں کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا. اور حضور نے یہ حکم فرمایا ہے کہ جب گھر میں کوئی ایسا سالن بناؤ جو کبھی کبھی بنتے ہیں تو اس میں تھوڑا شوربہ بڑھا لو تاکہ ہمسایوں کو, رشتہ داروں کو بھی وہ پہنچاؤ اور لوگوں کو شریک کرو. دین جو ہے, دین کا جو بنیادی بات ہے نا, دین کیا چیز ہے, دین کیا ہے, تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین نصیحۃ, دین خیر خواہی کا نام ہے. صحیح. دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ, سب سے پہلے انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہو. کیا بات ہے. انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہو. دوسرے نمبر پر اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے نمبر پر ولائمۃ المسلمین, مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں, جو یعنی مذہبی لیڈران ہیں, علماء کرام ہیں, ان کے ساتھ مخلص ہو. اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا والے عام آتے ہیں, اور عام مسلمان کے ساتھ مخلص ہونا. یعنی یہ دین ہمیں خلوص سکھاتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہو, اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہو, ائمۃ المسلمین کے ساتھ مخلص ہو, اور عام لوگوں کے ساتھ مخلص ہو. اور اس دور میں جو خلوص ہے, جس طرح رانا صاحب فرما رہے تھے, سفید پوش جو لوگ ہیں, جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں, جو اپنا عیب, اپنی کمزوری لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں, اب سب سے بڑا خلوص یہ ہے کہ ہم ان کو ڈھونڈیں اور ان تک یہ پہنچائیں. اور بعض لوگ جو ہے نا نمود و نمائش کرتے ہیں, اور بعض لوگ خاموشی سے پہنچاتے ہیں. اور رات کے اندھیرے میں کسی کے گھر میں جا کے ڈال آنا, یہ جو ہے نا بہت بڑی بات ہے. آقا علیہ السلام نے 7 خوش نصیب ایسے گنوائے ہیں جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے. اس دن لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اتنی گرمی ہوگی کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. اور وہ پسینہ بھی عام نہیں, وہ پسینہ ایسا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پہ گر جائے تو زمین اناج اگانا بند کر دے گی. اور وہ اتنا بدبودار ہے کہ اگر زمین پہ ایک قطرہ گر جائے تو لوگوں کے حواس ختم ہو جائیں, لوگ بے ہوش ہو جائیں, لوگوں کے حواس کام کرنا چھوڑ دیں, اتنا بدبودار ہے. ایسے دن میں کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. حضور نے 7 خوش نصیب گنوائے ہیں, لیکن کیونکہ ٹائم مختصر ہے تو میں ایک ہی بتا دیتا ہوں. ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک وہ ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلا. کیا بات ہے. یعنی چھپا کے خرچ کیا, دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلا. اس انداز میں جس نے خرچ کیا, قیامت کے دن اللہ پاک اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ. کیا بات ہے. رانا صاحب دیکھیں, سماجی اور معاشرتی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو ہماری اپنی بھی آبزرویشنز ہیں,
اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پہ معاشرتی طور پہ لوگوں کے ساتھ کچھ پرابلمز ہوئے اس کووڈ کی وجہ سے. بہت سارے لوگوں کی, آپ کا ذاتی تجربہ ہے اس حوالے سے, آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ کچھ ادارے چلا رہے ہیں, تو اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کی ماہانہ آمدنی رک گئی کووڈ کی وجہ سے, کیونکہ سال سے زیادہ عرصہ, سال 2 سال کا عرصہ جو ہے وہ ایسا گزرا کہ لوگوں کی ملازمتیں چلی گئیں, ان کے کاروبار بند ہو گئے, ان کی اگر کوئی سیل مین تھا, کوئی ٹھیلا لگاتا تھا, کوئی تو وہ ختم ہو گیا. ڈیلی ویجز والوں کے کاروبار ختم ہو گئے. کرائے کے گھروں میں رہتے تھے, وہ کرائے چڑھتے چلے گئے ان پر. بعض جگہ کے مالک مکان نے ان کے ساتھ کچھ رعایتیں کی, بعض لوگوں کی دکانیں کرائے کی تھیں, ان کے رینٹ پہ چڑھتے چلے گئے, یعنی ان پہ بوجھ پڑتا چلا گیا. بچے جو تھے ان کے اسکولوں کی فیسیں بھی, کیونکہ جب ماہانہ آمدنی ختم ہو گئی تو رینٹ کہاں سے دیں گے, فیس کہاں سے دیں گے, یہ ہوئے پرابلم سر, یہ ہوئے نا. بالکل. اور یہ 90% ہوئے, 90% ہوئے مفتی صاحب. بالکل ہوا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے بچے اسکولوں سے اٹھا لیے سر. ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. کیونکہ وہ نہ تو جا کے بات کر سکتے تھے اسکول میں. ایسا ہوا. بالکل ہوا. اسکول والے اس لیے مجبور کہ ان کے پاس جو جاب کر رہے ہیں ان کو تنخواہیں بھی دینی ہے, ان کو بھی بلڈنگ کا رینٹ دینا ہے, ان کے گھروں میں ان کے اوپر بوجھ ہے, ان کو رینٹ دینا ہے, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, ان کے بچے اسکول. ہمیں کچھ تو کرنا ہے نا ان لوگوں کے لیے سر. الحمدللہ ماشاءاللہ. میں اسی سے بات تو کرنے سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پر احساس رمضان کا, کہ جی آپ ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں اور اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کا فائدہ ہوتا ہے. بالکل, اور یہ سلسلہ آپ کا ہے, بہت اچھا ہے. لیکن ہم نے جو دیکھا 2 سال میں, 2 سال کووڈ کے بہت خطرناک گزرے. جی ہاں, جی ہاں. اور سچی بات یہ ہے کہ میرا چونکہ اسکول سے تعلق ہے, تقریباً 33% بچے جو تھے ماں باپ نے اسکول سے اٹھا لیے. بتائیے آپ. بات کرنی نہیں چاہیے, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں, دوستوں کو یہ ایک سماجی مسئلہ ہے سر. جی ہاں. 33 لاکھ صرف میرے ایک اسکول کا لیپس ہوا ہے جو ماں باپ نے نہیں دے سکے, اور ہم نے ان سے تقاضا نہیں کیا. مطلب اس انداز سے جس طرح ہم فیس عام طور پہ لیتے تھے, کووڈ میں ہم نے بالکل تنگ نہیں کیا. پہلے تو اسکول ہی بند رکھے, وہ اس مقصد سے تھے کہ فیس دیں نہیں دیں, آئیں جائیں نہ جائیں. جب تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے, اسکول کھلے, تو ماں باپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم بچے کو پڑھائیں. لاسٹ ایئر چھوٹے بچوں کا داخلہ نہیں ہوا, ماں باپ نے بچے روک لیے. چھوٹے بچے خاص جو مطلب پریپ کے بچے ہیں یا پلے گروپ کے بچے ہیں, ماں باپ نے اسکول نہیں جانے دیے, صرف اس لیے کہ ایڈمیشن فیس نہیں تھی ان کے پاس, ماہانہ فیس نہیں تھے. حالات ایسے تھے کہ انہوں نے اپنی دیگر ضروریات پوری کرنا زیادہ مناسب سمجھا بنسبت اس کے. میں نے خود 2 سال میں الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا, دونوں رمضان شریف میں نے وہی کام کیا جس کی میں نے بھی تھوڑی دیر عرض کیا, کہ تلاش کی. مجھے بہت اچھا موقع ملا, بہت راشن ملا مجھے, میں نے خود بنایا راشن اپنی گاڑی میں ڈال کے. میں گھروں تو مجھے خوف بھی تھا کورونا کا, لیکن گاڑی میں ڈال کے جاتے بھی رہے. بہت بری حالت تھی, سچی بات یہ, بہت بری حالت, بہت بری حالت. اچھا سر دیکھیں, اگر مفتی صاحب گھروں بچوں کو ایڈمیشن نہیں دلائے گا, چھوٹے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا گیا, اور واقعی بہت سارے والدین جو ہیں ان کی سکت نہیں رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نسل متاثر ہوئی. علم جو ہے وہ دین کے لیے بھی ضروری ہے, علم جو ہے وہ دنیا کے لیے بھی ضروری ہے, دونوں کے لیے ضروری ہے نا, اور دین تو یہی سکھا رہا ہے. فرمائیے سر. دیکھیں, کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو ہر مسلمان پہ فرض ہیں, یعنی پاکی پلیتی کا علم ہو گیا, وضو, نماز, روزے, یہ چیزیں ماشاءاللہ اسکولوں میں بھی سکھائی جاتی ہیں. تو کچھ علم تو وہ ہیں جو انسان پہ فرض ہیں, اور کچھ علم ایسے ہیں جن سے آپ کی دنیا وابستہ ہے, دنیا کے لیے ضروری ہیں, کچھ دین کے لیے ضروری ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ والدین غربت کی وجہ سے, والدین تنگ دستی کی وجہ سے اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ نہ کر سکے. تو اس لیے یاد رکھیں, ایک آدمی ہے کہ آپ نے اس کو کھانا کھلایا, بڑا ثواب ہے, اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اور اگر آپ نے کسی کے لیے علم کا انتظام کر دیا, علم کا انتظام, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے, اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے. الا من ثلاثۃ, ہاں 3 لوگ ایسے ہیں فوت ہو جاتے ہیں, وہ قبر میں سوئے ہوئے ہیں, کوئی نیکی نہیں کر رہے ہیں,
لیکن فرشتے ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 3 شخص ایسے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ. پہلا وہ جس نے صدقہ جاریہ کیا ہو. صدقہ جاریہ یعنی مسجد بنوا دی, کوئی مدرسہ بنوا دیا, کوئی پانی کا انتظام کر دیا, درخت لگوا دیا, ہینڈ پمپ کا انتظام کر دیا. مخلوق خدا جب تک فائدہ اٹھاتی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا او علم ينتفع به, کوئی ایسا علم پھیلا گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا. تو جس طرح اپنے رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ علم سے محروم ہو گئے. اگر کوئی صاحب ثروت آدمی کسی بچے کے علم کا انتظام کر دیتا ہے تو جب تک وہ علم رہے گا, اس بچے نے علم حاصل کیا, آگے اس نے سکھایا, آگے اس نے سکھایا, جب تک یہ چین چلتی رہے گی اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا فرمایا او والد صالح یدعون لہ, کہ نیک اولاد, نیک یعنی اولاد کی تربیت کر کے گیا, نیک اولاد اب نماز پڑھتی ہے, اس کے لیے دعا کرتی ہے, تو اس کے لیے بھی مسلسل نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں محمد وقاص قادری صاحب آپ سے ایک نعتیہ کلام کی درخواست کروں گا, ارشاد فرمائیے گا. ذوالفقار بھائی کا ارشاد. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ, پڑھیے صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. میں چپ کھڑا دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں کرنے سے بھی ہاں
خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا دربار مصطفیٰ بہت خوبصورت، بہت اچھے محمد وقاص قادری. اور ناظرین کرام ایک دفعہ پھر احساس رمضان اپیل 2022 میں آپ کے میزبان شاہد مسرور، میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب، اور میرے ساتھ تشریف فرما محترم رانا اشفاق رسول خان صاحب، اور ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نوجوان ثنا خاں ہیں، بہت خوبصورت پڑھنے والے ثنا خاں ہیں، اور خاص کر یہ کہ یہ شاگرد ہیں ہمارے آپ کے بہت ہی محترم اور محبوب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ذوالفقار علی حسینی کے. ان کا نام اور ماشاءاللہ پڑھتے بھی بہت خوبصورت ہیں. مصعب علی حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اور خوش آمدید جناب، کیسے ہیں آپ؟ السلام الحمدللہ، آپ کی دعائیں. یہ بتائیے کہ کس عمر سے آپ نے سیکھنا شروع کیا تھا ذوالفقار صاحب سے؟ حضرت جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے. ویسے آپ کی عمر بڑی کم ہے، میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کتنے سال کے ہو گئے؟ 16 سال. 16 سال کے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 7-8 سال کی عمر سے سیکھنا شروع کیا تھا. بالکل ماشاءاللہ. 16 سال کے ہیں ناظرین کرام مصعب علی حسینی، اور ذوالفقار بھائی کو گئے ہوئے بھی 3 سال ہو گئے میرے خیال میں نا، 3 سال ہو گئے. تو یہ جب 13 سال کے تھے تو تب تک ان سے سیکھ رہے تھے. اور ہم چاہیں گے کہ نشریات کے اس حصے میں مصعب جو ہیں مصعب علی حسینی، ان کے کلام سے ہم گفتگو کو اور پروگرام کو شروع کرتے ہیں. ارشاد فرمائیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں وہ آ بھی سکتے ہیں اور وہ
सकते हैं, वो आ भी सकते हैं और वो बुला भी सकते हैं कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर कि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं कि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे वो लेकिन, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे वो लेकिन, अगर ये होगा अक़ीदा हुजूर जानते हैं, अगर ये होगा अक़ीदा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह। अभी कराची तशरीफ़ लाए थे सरवर हुसैन नक्शबंदी हमारे साथ प्रोग्राम में बैठे थे और माशाल्लाह हमने उनसे उनका ये कलाम उनकी ज़बान से भी सुना था। माशाल्लाह मसाब अली हुसैनी ने भी नौजवान हैं, अभी तो बहुत कम उम्र है, बहुत खूबसूरती के साथ सुनाया है। और मैं मोहतरम मुफ्ती साहब आपकी और राना साहब आपकी इजाज़त से ये एक चीज़ रह गई थी, ये नाज़रीन की खिदमत पेश कर दूँ। नाज़रीन कराम, हम रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल अब चंद दिन रह गए हैं, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं ताकि हम और आप जब ये मज़हबी फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, हम और आप जब मज़हबी त्यौहार मना रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने को हम पा रहे हैं और उसके बाद ईद भी है, तो ज़रूरी ये है कि हम अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने माशरे को देखें। वहाँ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसकी मदद करना हम पर फ़र्ज़ है। ये अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ आयद किया है और हम इस नेकी के पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि जहाँ हम इस नेकी के अमल में शरीक हैं, वहाँ आप भी हमारे साथ शरीक हों ताकि हम मिलकर एक बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर लोगों की खिदमत कर सकें। इस सिलसिले में जो है वो मैं बड़ी कोशिश करूँगा कम वक्त में आप तक पहुँचाऊँ कि रमज़ान अपील 2022 जो है उसके मुताबिक ज़कात जो है इस मरतबा 5 पाउंड या 8 US डॉलर्स है एक फ़र्द की, जो मैं ज़कात कह गया हूँ। फ़ितरा जो एक शख्स का है वो या तो 5 पाउंड है या फिर 8 अमेरिकन डॉलर्स है। इसी तरह से फ़िदिया जो है वो एक महीने का बनता है 150 पाउंड या 240 अमेरिकन डॉलर्स। कफ़ारा एक महीने का जो है वो 300 पाउंड या 480 अमेरिकन डॉलर्स है।
افطار اپیل ہے فار 300 پیپلز. 300 افراد کو پاکستان میں کسی بھی مقام پر مختلف جگہوں پہ اہتمام کیا جائے گا. کراچی میں بھی کئی مقامات پہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو 300 افراد کا ایک وقت کی افطاری کا اہتمام جو ہے وہ ہوتا ہے 150 پاؤنڈز یا پھر 240 امریکن ڈالرز میں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ 300 افراد کا ایک دن کا افطار کا ارینجمنٹ کرانا چاہتے ہیں, زیادہ دنوں کے لیے چاہتے ہیں, یا ایک ہی دن میں آپ کئی 100 افراد کے لیے ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ مل کر چند ہزار لوگوں کے لیے ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو افطار ارینجمنٹ کیا جاتا ہے اس کی کچھ فوٹیج ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے, اور یہ ایک بڑے اسکیل پر, بڑے پیمانے پہ ایسا کیا جاتا ہے. اگر آپ 300 افراد کے لیے کریں تو اور باقی لوگ بھی مل کر پھر یہ ہزاروں لوگوں کے لیے اہتمام ہوتا ہے. آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو اس میں شریک ہو جائیے گا. 150 پاؤنڈ یا 240 امریکن ڈالرز جو ہے وہ اس کا خرچہ آتا ہے. اور پھر عیدی فار کڈس ہے 75 پاؤنڈز یا 95 امریکن ڈالرز. یہ ان بچوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس نہ لباس ہے, نہ کھانے کو ہے, نہ خوشی منانے کے لیے. آپ ایسے بچوں کو جا کے عیدی دے دیجئے, آپ کی طرف سے عیدی دے دی جائے, ان کی عید ہو جاتی ہے. اور آپ یقین کیجئے گا ہم اور آپ جو ہیں, ہم تو سال میں نہ جانے کتنی دفعہ لباس جو ہے وہ سلوا کر پہنتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سال میں ایک دفعہ لباس نہیں پہنتے. یہ تو اترے ہوئے کپڑے بھی پہنتے ہیں تو یہ سالوں چلاتے ہیں. اگر ان کو نیا جوڑا دلا دیا جائے عیدی کے نام پر تو یہ اس کو پورے سال جو ہے وہ قیمتی کپڑوں کے طور پر اور خاص جوڑے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو جناب والا اسی طرح سے رمضان راشن پیک ہے, اور یہ بہت اہم چیز ہے. رمضان راشن پیک جو ہے وہ ایک فیملی کو آپ کی طرف سے اگر رمضان میں ایک مہینے کے لیے ایک فیملی کو 6 سے 8 افراد پر مشتمل فیملی کو اگر راشن فراہم کیا جائے, اور وہ لوگ کہ جن کو پرابلمز ہیں وہ رمضان میں سکون کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر, وہ فیملیز کے جو نہ سوال کر سکتے ہیں نہ باہر جا سکتے ہیں, جن کے گھروں میں کمانے والا نہیں ہے یا ہے تو وہ بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے, بے روزگار ہے, ان فیملیز کو اگر راشن ایک مہینے کا دیا جائے 85 پاؤنڈ یا 95 امریکن ڈالرز میں, تو ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے ایک مہینے کی. کوشش کیجئے کتنی فیملیز کے لیے آپ یہ ارینجمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے جناب والا احساس ٹرسٹ بینک ڈیٹیلز فار یو ایس اے میں اگر آپ ہیں اور آپ بینک ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹ نیم ہے احساس فاؤنڈیشن. احساس فاؤنڈیشن بینک ہے چیز بینک. اکاؤنٹ نمبر ہے 202535 861 202535 یہ اکاؤنٹ نمبر ہے. راؤٹنگ ہے 021000021 یہ راؤٹنگ ہے. اور جناب والا سوئفٹ ہے CHASUS 33 یہ جناب چیک یا پھر بینک پوسٹل ڈرافٹ کی شکل میں اگر آپ پوسٹل آرڈرز کی شکل میں اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ ہے کہ پلیز میک چیک پیبل ٹو احساس فاؤنڈیشن اینڈ پوسٹ ٹو احساس فاؤنڈیشن PO Box 761 احساس فاؤنڈیشن PO Box 761 ہکسویل NY یعنی نیو یارک 11802 0761 0761 جو ہے وہی جو ہے وہ PO Box نمبر بھی ہے. اور NY نیو یارک 11802 جو ہے اس کے بعد 076 ہی جو ہے وہ آتا ہے. اسی طرح احساس ٹرسٹ بینک ڈیٹیلز فار UK بینک ٹرانسفر اکاؤنٹ نیم احساس ٹرسٹ بینک نیٹ ویسٹ بینک اکاؤنٹ نمبر 47519010 47519010 یہ اکاؤنٹ نمبر ہے. شارٹ کوڈ جو ہے 504110. شارٹ کوڈ کیا ہے 504110. اچھا چیکس پوسٹل آرڈرز پلیز میک چیکس پیبل ٹو احساس ٹرسٹ اینڈ پوسٹ ٹو احساس ٹرسٹ PO Box. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں UK کے لیے پوسٹ باکس نمبر جو ہے وہ ہے 69000. آپ کو صرف PO Box نمبر لکھنا ہے, احساس ٹرسٹ لکھنا ہے
اور پیو باکس نمبر 6900 ہے. اس کے ساتھ جناب لنڈن NW269GY NW269GY یونائٹڈ کنگڈم. یہ ایڈریسز ہیں. میں نے ایک دفعہ پھر عرض کیا, کوشش کروں گا پروگرام کے آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو ایڈریسز بتا دوں. نیکی کا کام ہے, بڑھ کر آئیے. ٹیلی فون نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں, آپ فون کیجئے اور ان لوگوں تک اپنی مدد پہنچائیے, اللہ کی نعمتوں کو پہنچائیے کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں. محترم مفتی صاحب, یہ جو فدیہ ہے, فدیے کی ادائیگی ہم کہتے ہیں کہ جہاں شرعی عذر ہے. اب شرعی عذر میں بیماری کے علاوہ بھی بہت سارے عذر ہیں, ذرا وہ ارشاد فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا مکلف بنایا ہے جتنی اس کی طاقت ہے. صحیح بات. طاقت سے زیادہ نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی پر اس کی برداشت سے طاقت سے زیادہ لا بوجھ نہیں ڈالتے. یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اور رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو شخص تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں بھی رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں جو مریض ہے وہ عارضی مریض ہے, یعنی ایسی بیماری جو عارضی آئی ہے اور پھر چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ رمضان میں اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں قضا کر لے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. فرمایا اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, یعنی ایسی بیماری جو لانگ ٹائم چلتی ہے, مستقل بیماری ہے, جیسے بڑھاپا ہے, کمزوری ہے, جیسے آج کل شوگر, بلڈ پریشر کی بعض اوقات ایسی نوعیتیں آ جاتی ہیں کہ انسان روزہ نہیں رکھ سکتا. نہ رمضان میں میڈیکلی اس کو جو ہے وہ منع ہو جاتا ہے. نہ رمضان میں رکھ سکتا ہے نہ بعد میں قضا کر سکتا ہے. جو بعد میں قضا کر سکتے ہیں ان کے لیے فدیہ نہیں ہے. جو رمضان کا روزہ بعد میں قضا کر سکتے ہیں ان کے لیے فدیہ نہیں ہے. فدیہ ان کے لیے ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو ان کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فدیہ ہے طعام مسکین, ایک مسکین کا کھانا. یعنی اتنا ایسے سمجھ لیں فدیہ جتنا ایک آدمی کا فطرہ بنتا ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. جتنا ایک آدمی کا فطرہ بنتا ہے, جس طرح بھی آپ بتا رہے تھے 5 پاؤنڈ ہم نے بتایا یا 8 امریکن ڈالر. جی, یہ ایک آدمی کا فطرہ ہے, تو یہی ایک آدمی کے روزے کا فدیہ بنے گا جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. وہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتا ہے, رمضان میں بھی دے سکتا ہے, رمضان کے بعد بھی. رمضان میں دے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ زیادہ نیکی ملتی ہے. اچھا, یہ جو مسافر ہیں, یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسافر روزہ نہ رکھے. جو مسافر صعوبتوں کی وجہ سے رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں اور فدیہ ادا کر دیں گے, ایسا ہے سر؟ نہیں, جو روزے کی قضا کرے گا اس کے لیے فدیہ نہیں ہے. اچھا, جو قضا کر سکتا ہے اس میں ایک روزے کی ایک قضا ہے. جی, بس قضا ہے. اچھا, فدیہ اس کے لیے ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, نہ ادا رکھ سکتا ہے نہ قضا رکھ سکتا ہے. اچھا, اس کے لیے فدیہ ہے. اچھا اچھا, جی, بہت اچھی بات. اچھا رانا صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہیں لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ان پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے معاشرے کے کمزور طبقوں کے لیے. تو ایسا کیا ہے کہ ہم ان کو یہ تعلیم دے سکیں کہ انہیں معاشرے کے کمزور طبقوں کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, ان کا فرض ہے. ہم بات فرض کی کریں سر, یہ فرض ہے. ارشاد فرمائیے سر. دیکھیں, اس کا جیسے مولانا صاحب نے فرمایا قرآن و سنت کی روشنی میں بڑے سخت احکامات ہیں. جی, ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے واضح تھے اور صحابہ کرام کو یہ ادراک ہوا کہ شاید ہمسائے کے حقوق وراثت میں حصہ نہ ہو جائے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ احساس ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اپنے اول خیش بات درویش والی بات کے اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں. جی, پرانے وقتوں میں 40 گھرانے کی بات کی جاتی تھی کہ 40 گھرانے اس طرف 40 گھرانے اس طرف, تو ان کا خیال رکھنا پڑوس ہے, ان کا خیال رکھنا آپ کو اوپر لازم ہے. اور ابھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب آپ سالن پکاؤ تو تھوڑا زیادہ ڈال لو. یہ ساری چیزیں تعلیمات ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان باتوں کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہنا چاہیے. علماء کرام اپنا فرض ضرور پورا کرتے ہیں, جمعہ نماز میں بھی, رمضان کی تراویح میں, ہر جگہ. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہم لوگ تلاش میں تھوڑی سی کنجوسی کرتے ہیں. دینا چاہتے ہیں, دیتے ہیں, بہت کرتے ہیں, لیکن تھوڑی سی مستحقین کی تلاش میں. اس کا حل ہے نا. دیکھیں سر جی, کوئی بھی شخص جس کو ضرورت ہے وہ ایک کہتے ہیں نا سفید پوشی,
تو کوئی سفید پوش آدمی جو ہے وہ کبھی بھی کسی شخص کے گھر جا کر یا کسی شخص کو روک کر نہیں کہے گا کہ مجھے ضرورت ہے. وہ اداروں کی طرف جاتے ہیں, بالکل صحیح, اداروں کی طرف جاتے ہیں. تو لوگ اداروں سے رجوع کریں. جیسے احساس کے پاس ہزاروں لاکھوں اپلیکیشنز آتی ہیں جن کی سارٹنگ ہوتی ہے, جن کو باقاعدہ جن کی تفتیش ہوتی ہے, تحقیق ہوتی ہے کہ ہاں یہ لوگ ضرورت مند ہیں, اور ان تک پہنچایا جاتا ہے. کہاں سے جاتا ہے یہ اللہ جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اہتمام کر دیتا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نا اپنے معاملات میں, تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں تک رزق تو پہنچانا ہے. میرے آپ کے نہ دینے سے معاملہ نہیں رکے گا, تو ہم شریک کیوں نہ ہو جائیں اس کام میں, بالکل ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے. وہ ادارے جو اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں, جنہوں نے اپنی مسلسل ایک مشن بنایا ہوا ہے, جی ہاں, جو لوگ تلاش نہیں کر سکتے, ان کا پھر یہی حق بنتا ہے کہ وہ ایسے اداروں پر ٹرسٹ کریں, ان کو اپنے عطیات دے تاکہ لوگوں تک بر وقت چیز پہنچ سکے. اس وقت بہت سخت ضرورت ہے راشن کی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اگر آپ عام پبلک سے رابطہ کریں, جو غریب ریڑھی والا ہے, اس سے بھی وہ لوگ جو پہلے غریب نہیں تھے, یعنی اس نہج پر نہیں تھے, وہ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. اچھا, اگر وہ پہنچ گئے تو جو پہلے تھا بیچارہ اس کا کیا شروع ہوا ہوگا, آپ سوچیں. اس وقت بہت سخت ضرورت ہے راشن کی. عید کا آ رہی ہے, عید کی پھر احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کے جو آپ نے اہتمام فرمائے, اتنی چیزیں آپ دیتے ہیں, عیدی بھی دیتے ہیں, راشن بھی پہنچاتے ہیں, روزہ افطار بھی کرواتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑھ چڑھ کر جتنا ہو سکے پانی کے لیے راستہ بنائیے, بس پیچھے سے جتنا پانی آ رہا تھا اس سے زیادہ آنا چاہیے. ایسا ہی ہوتا ہے سر, ایسا ہی ہوتا ہے, ہوتا بھی ہے. ہوتا بھی ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تلاش کا فقدان ہے. تلاش کا فقدان ہے تو اداروں کو بس اداروں کو دینا چاہیے. لوگ بھی پرسن کے پاس نہیں جاتے ہیں, اداروں کو دے دیں, اداروں کو دیتے ہیں, ادارے اچھا انتظام کرتے ہیں. صاحب میں آپ سے ایک اور کلام سننا چاہتا ہوں, ارشاد فرمائیے. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. کیوں؟ مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا. اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی فاطمہ
जितना लंगर खा रहा है ज़माना, जितना लंगर खा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह। मोहतरम मुफ्ती अहमद मुनीर नूरानी साहब, हम प्रोग्राम की शुरू में मैंने अर्ज़ किया मैं मुफ्ती नहीं हूँ और आप आलिम आदमी हैं, आपसे सीख कर हम कोई बात कर भी लेते हैं छोटी मोटी। आपसे रहनुमाई ये चाहिए कि ये जो फितरा है इसकी अदायगी कब शुरू होती है और कब तक की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद भी माशाल्लाह आपकी भी माशाल्लाह बड़ी मालूमात हैं। आप लोगों से जो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं तो वो, लेकिन हम मुसनद नहीं हैं सर। बिल्कुल। आप लोग भी फरमा सकते हैं। फितरा जो है ये मैं पहले इसकी थोड़ी सी अहमियत अर्ज कर दूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज में अगर हमसे कोई साहव हो जाता है, भूल हो जाती है, तो हम सजदा साहव करते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए। इसी तरह जब हम रोज़ा रखते हैं तो कई चीज़ें, कई बातें हम अनजाने में जाने में ऐसी कर लेते हैं जो रोज़े के मुनाफी होते हैं। जैसे हज के दौरान दम दिया जाता है। जी, दम दिया जाता है। तो रोज़े के लिए फितरा रखा गया है। जी हाँ। तो फितरा जो है वाजिब तो है ईद वाले दिन, लेकिन फितरा और ज़कात ये ऐसी चीज़ें हैं कि पहले भी दे सकते हैं, यानी रमज़ान मुबारक में दे सकते हैं और ईद वाले दिन भी दे सकते हैं। ज़्यादा सवाब रमज़ान में है, ईद वाले दिन है। ईद के बाद अगर कोई देता है तो उसमें सवाब कम हो जाता है। ईद की नमाज से पहले कहा जाता है आमतौर पे। नहीं, रमज़ान में भी दे सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये बात जगह मैंने जो सुना, मैं तो आपसे रहनुमाई चाह रहा हूँ कि ईद की नमाज से पहले आप रमज़ान में दे दें किसी वक्त और ईद की नमाज से पहले तक दें। पहले जो है ना, यानी ये ऐसे समझ लें कि जिस तरह हम नमाज वक्त में पढ़ेंगे तो अदा है, वक्त के बाद पढ़ेंगे तो कज़ा है। अच्छा। तो फितरा भी रमज़ान में देंगे, ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले तक देंगे तो ये अदा है, ताकि कोई इस्तेमाल में लिया है उसकी ईद हो जाए, उसकी ईदी हो जाए, फायदा हो जाए। ईद के नमाज के बाद जो देगा तो वो कज़ा के ज़ुमरे में आएगा। यानी आप यकुम रमज़ान से भी अगर चाहें दे सकते हैं, तो दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए भी नाज़रीन कराम एक बेहतरीन तरीका यही है कि फैमिली में अगर 5-6 अफराद हैं या इसके अलावा आपके जानने वाले भी हैं तो एक जगह उस रकम को जमा करके उसको थोड़ा बड़ा करें रकम को, फिर किसी तक पहुंचा दें, किसी इदारे तक पहुंचा दें, किसी फर्द तक पहुंचा दें ताकि उनको फ़ायदा हो। बिल्कुल। अगर कोई शख्स $8 के हिसाब से या 5 पाउंड के हिसाब से 10-20 लोगों का जो है वो फितरा जमा करता है और फितरा जमा करने के बाद वो कहीं पर किसी इदारे या किसी शख्स तक पहुँचा दे तो एक बड़ी रकम है। लेकिन हम कहते हैं कि इदारे को देना है तो आप जो देना चाहते हैं, $1, 1 पाउंड तो $1 तो वो भी दे दीजिए। कतरा कतरा दरिया बनता है और जो भी आप देंगे वो किसी न किसी की मदद के लिए आगे ज़रूर बढ़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपके नज़दीक या किसी के नज़दीक, मेरे नज़दीक, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर $10 की $100 की अहमियत ना हो तो उनके बारे में सोचिए कि जिनके पास $1 की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो उन तक पहुँचाना है जिनके पास उसकी अहमियत बहुत है। तो वो पैसा जो हम खर्च कर देते हैं और उसकी अहमियत का हमें अंदाज़ा नहीं होता और हम अपने रोज़मर्रा मामलात में न जाने कितना खर्च कर देते हैं, तो उसमें से कुछ पैसा, असल अहमियत तो कब्र में और हशर में जाके हमें पता चलेगी। बिल्कुल। लेकिन उन लोगों के लिए कितनी अहमियत है कि हम एक वक्त बाहर खाना खा रहे हैं जी, तो अगर हम हफ्ते में 4 दफ़ा जाके खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक दफ़ा के खाने जितना पेमेंट जो बाहर जाके फैमिली के साथ खा रहे हैं आप डोनेट कर दीजिए। जी बिल्कुल, डोनेट कर बिल्कुल। ये बहुत बड़ी अजमत वाली बात है। जी हाँ। वो हदीस है ना कि इंसान जो है अल्लाह की मखलूक के साथ जो रवैया रखता है अल्लाह भी उसके साथ वही मामला करता है। जब तक इंसान दूसरों की मदद करता रहता है अल्लाह उसकी मदद करता है। बिलाशुबा इंसान दूसरों की खैर खाई करता है तो अल्लाह की रहमत उसकी खैर खाई। सही। इंसान दूसरों की पर्दापोशी करता है तो अल्लाह की रहमत क्या उसकी बात है, पर्दापोशी करता है। सुभान ये हदीस है कि आप अल्लाह की मखलूक के साथ जो रवैया रखेंगे अल्लाह की रहमत भी आपके साथ वही रवैया वही रवैया। राना साहब, मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है कि आप देना शुरू कर दें, मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ये है। और जितना आप देते हैं उससे कहीं ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। ये तजुर्बा है सर। बहुत सारे लोगों का
جن لوگوں نے الحمدللہ ترقیاں کی ہیں، کامیابیاں حاصل کی ہیں مالی اعتبار سے، ان کی جب آپ ہسٹری معلوم کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جب جب اللہ تعالیٰ سے دوستی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی دوستی کی ہے، اللہ میاں نے غیبانہ ہماری مدد کی اور پھر بڑھاوا ہوا ہے. 10 روپے 200 روپے ملتا ہے تو بہت بڑا اجر ہے اس کا. آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ادھار رکھتے نہیں ہیں. اور دینے والے اس لیے ایسا نہیں دیتا ہے کہ 10 دوں گا تو 100 نہیں ملے نہیں، گا. وہ تو ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یاد دینے والا ہے، اس کو دوں گا تو یہ اور دے گا لوگوں کو. ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں تک پہنچانا ہے نا. وہ ایسا آدمی کیسے قناع اور مفلس ہو سکتا ہے سر کہ جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرے. جی وہ موسیٰ، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی حدیث سنائی تھی، بڑا زبردست بات کی آپ نے. ارشاد فرمائیے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا جی میں بڑا غریب ہوں، میرے لیے دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی لیکن اس کی غربت نہ گئی. پھر آیا، پھر دعا کروائی، غربت نہ گئی. تو اس نے آ کر عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عرض کریں، آپ کلیم اللہ ہیں، کہ معاملہ کیا ہے، میری غربت کیوں نہیں جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی زندگی لمبی ہے، اس کے لیے رزق تھوڑا لکھا ہے ہم نے، تو وہ تھوڑا رزق اس کو تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں تاکہ زندگی میں چلتا رہے. تو اس بندے نے عرض کی، اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میرے لیے جو رزق لکھا ہوا ہے وہ ایک ہی دفعہ دے دے. ساری زندگی کا جو رزق لکھا ہے وہ ایک ہی دفعہ دے دے. تو اس نے بار بار التجا کی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو سارا رزق اس کو ایک ہی دفعہ دے دیا گیا. وہ لے کے گیا. موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد آپ کو یاد آئی کہ میں اس کا پتہ تو کروں. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو دیکھا ایک اس دور کے مطابق ایک محل بنا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، لنگر چل رہے ہیں، لوگ کھا کے جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں کھا کے جا رہے ہیں. کیا بات تو کچھ عرصے بعد پھر گئے تو وہ اور بڑھ گیا اور رش اور بڑھ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تو وہ تھا جس کو اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، تو اب یہ اس کا معاملہ بڑھ گیا ہے، یہ کیا راز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اس نے ہمارے ساتھ تجارت کی ہے، کیا بات. یہ ہمارے راستے میں خرچ کرتا جا رہا ہے، ہم اس کا رزق بڑھاتے جا رہے ہیں. یہ خرچ کرتا جا رہا ہے، ہم بڑھاتے جا رہے ہیں. اور حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے، حضور نے قسم اٹھا کے، حالانکہ حضور جو بات فرما دے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، صحیح، پھر بھی حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. نہیں ہوتا، بلا شبہ نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا گیا نا. دیکھیں دین نے کوئی بھی کام، کوئی بھی حکم ایسا نہیں دیا کہ جس سے بندوں کا نقصان ہوتا ہو. بالکل. جو ایمان لے کر آئے ان سے کہا زکوٰۃ دو، تو کیا اس لیے کہا گیا کہ ان کو نقصان پہنچانا تھا؟ انہیں ایمان کا فائدہ پہنچانا تھا. بے شک ایسے ہی. کہا گیا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو گے تو تمہارا مال حلال ہو جائے گا، اس میں برکت ہوگی، محل کچیل مال کی ختم ہو جائے گی. جی. اور پھر ایک آدمی جو ہے وہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، جی بعد میں روزہ رکھ لے گا اور وہ فدیہ دے رہا ہے تو اس کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے. جی اور اس سے آگے اس شخص کا بھی جس کو ضرورت ہے اس کا بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے. بالکل. یہ ہماری ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں نا. جی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، مولا سب کو امیر بنا دے. تو اس دور میں جو امیری کا علامت تھی وہ یہ جو ہے جواہر وغیرہ یہ چیزیں تھی، تو سب کے گھروں میں جواہرات کی بارش ہو گئی، سب امیر ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی دیوار گر گئی. تو موسیٰ علیہ السلام جو مزدور نہیں ملا. مستری تھا، گئے بھی آؤ دیوار بنا. اس نے کہا جی پہلے تو میں روزی کے لیے کرتا تھا، اب میں خود امیر ہو گیا ہوں، میں نہیں بنا رہا ہوں. دوسرے کے پاس گئے، سب کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں بنا رہے ہیں. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا جس طرح تیرا نظام ہے تو ہی خوب جانتا ہے، یہ ہماری ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رازق تو وہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں رزق کی ذمہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ ہیں آپ کا، جہاں آپ کے اسکول ہیں، آپ باہر نکلیں، بڑی کنجسٹڈ آبادی ہیں، میں گیا ہوں، آپ کو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر جاتے نظر آئیں گے، سب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے. جی سب مصروف ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سب کو رزق مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور اسی طریقے سے سب کو سرگرداں رکھ کے جستجو دے کر اللہ تعالیٰ سب کے پاس. یہ جو بیماری آئی تھی یہ بھی تو آزمائش ہے نا ہمارے لیے. یہ کورونا جو آیا، جو یہ آزمائش کس کی ہے سر؟ یہ آزمائش کس کی تھی سر؟ یہ چلیں اعمال اور برے اعمال اور اعمال صالح کا ایک جو درس تھا وہ ہے،
لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی آزمائش ہے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال بے چھوڑا، شک جی بے شک صاحب ایسے ہی- سرور ایسے ہی لوگ تھا، ہیں، جن کو صحت دے کے رکھی، ایسے ہی تھا۔ جن کے پاس صحت ہے، جن کے پاس وسائل ہیں۔ جی اب وہ لوگ اگر اپنا رول پلے نہیں کریں گے تو ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے جی بالکل اس شاہد صاحب جس طرح زلزلے میں پاکستانی قوم نے اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا تھا، اس کووڈ میں میں نے دیکھا پہلے سال دوسرے میں ایسا تو کم ہو جاتا، ہمارے یہاں جذبات بہت ہے نا، جذبہ ایک دفعہ آتا تو بالکل بھر کے ہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ پھر وقت ہے کہ ہمیں پھر اپنے جذبے کے ساتھ اس رمضان میں آگے آنا چاہیے کہ لوگوں کی بہبود کے لیے ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کام کریں۔ لوگوں نے بہت دیا۔ سر اس میں ایک اور بھی مسئلہ، ایک تو کاروبار بند ہو گئے۔ جی میں ان لوگوں کے لیے بڑا فکر مند رہتا ہوں جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، کرائے کی دکان ہے، دکان بند ہو گئی، کاروبار بند ہو گیا، انہیں سب کچھ کرنا ہے۔ بچے جیسے کہ آپ نے کہا، اور ہم نے دیکھا کہ اسکولوں کی فیسیں لوگوں نے کئی سال تک نہیں دی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کے سر پر یہ بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ ایسے میں وہ لوگ جو بیمار ہو گئے کووڈ کی وجہ سے، متاثر ہوئے اور ہاسپٹلائز ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے گھر بک گئے۔ بے شک ایسے ہی ایسے ہی جو ہم کہتے ہیں نا جو اسٹیبل لوگ تھے وہ بھی متاثر ہوئے، ان کے گھر بک گئے۔ بالکل اصل میں دیکھیں نا، کیونکہ میں امام مسجد بھی ہوں، خطیب بھی ہوں، جی ماشاءاللہ۔ ہمارا تو ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ ہم نے کئی سفید پوشوں کو اس حالت میں دیکھا ہے، اور اب جو ہے آپ 2-3 سال پہلے کی بنسبت اب دیکھیں تو اب لوگ جو مانگنے والے ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، اور لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خفیہ طور پہ آ کر ہمیں ملتے ہیں یا فون کرتے ہیں، جی مہربانی کریں، ہم لوگوں کے سامنے تو نہیں آ سکتے، لیکن معاملہ یہ ہے کئی مہینوں کے گھروں کے کرائے، بجلی کے بلز وغیرہ، ایسا ہے۔ اور یہ جو وقت ہے یہ مالداروں کے لیے بہت بڑی ذمہ داری کا وقت ہے، اور جو مصیبتیں ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا الصدقۃ رد البلا، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اور بلکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، یعنی جو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں وہ مالک کتنا کریم ہے۔ اس نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اور اللہ اس قرض حسنا کو لٹائے گا کیسے؟ فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ میں اکثر کہتا ہوں یہاں آ کے نا کیلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کتنا دے گا، فرمایا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو دگنا 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 بہت زیادہ دگنا کر دے گا۔ تو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو فرما رہا ہے یہ قرض ہے اور اس کا بدلہ میں دگنا دوں گا، دنیا میں بھی دوں گا، قبر میں بھی دوں گا، حشر میں بھی دوں گا۔ اور اگر مالدار کنجوس ہو جائیں تو یہ دنیا پر عذاب کا باعث ہوتا ہے۔ جی بعض مالدار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مال ہوتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بے برکتی کا باعث ہوتا ہے۔ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے برکت آتی ہے، صحت میں بھی، خوشیوں میں بھی برکت آتی ہے۔ انسان کو کیا چاہیے؟ قلبی سکون چاہیے، اور قلبی سکون اسی سے ملتا ہے۔ آپ کسی کی سچی مدد کر کے آ جائیں، سچی مدد سے مراد یہ ہے کہ وہ زمین میں گر گیا ہے، اگر کوئی چلتے چلتے ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، آپ اس کو کھڑا کریں اور سائے میں کسی ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں سے وہ سنبھل کے جا سکتا ہے، تو آپ کو سکون ملے گا کہ میں نے چلتے چلتے 2-4 منٹ کسی کو دیے، اس کے ساتھ بھلا کیا۔ رانا صاحب ایک اور بہت اہم موضوع ہے اور میرے خیال میں بات ہے، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اس وقت، جبکہ ان کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ان کے لیول سے بھی بڑی جو ہے وہ انفارمیشنز آ رہی ہیں، نالج آ رہی ہے، تو جہاں نالج زیادہ ہو جائے اور اس کے مقابلے میں تربیت کم ہو، علم بہت ہے، تربیت کم ہے، اور علم وہ ہے جو ان کے اسٹیٹس سے، ان کی ضرورت سے زیادہ ہے، وہاں تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم اس معاشرے کی پیداوار ہیں جس معاشرے میں ویلفیئر بہت ہوتا ہے، بہبود بہت ہوتی ہے، لوگوں کی مدد بہت کی جاتی ہے۔ یہ فیکٹ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کی مدد بہت کی جاتی ہے۔ ہمیں اس نئی نسل کو اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اور کیا ذمہ داری ہے کہ ہم نئی نسل کو آنے والے وقتوں کے لیے تیار کر سکیں؟ شاہد صاحب بات یہ ہے، تربیت گاہ بنیادی چیز گھر ہے، بلا شبہ گھر ہے۔ گھر سے مجبوریاں اتنی زیادہ آ گئی، میں پہلے کئی سے ہم ذکر کر رہے ہیں
کہ ماں باپ کی توجہ اپنے معاش کی طرف زیادہ ہو گئی ہے، بچوں کی طرف سے توجہ ہٹتی چلی جا رہی ہے، صحیح، بچوں کو بھی اس طرح نگہبانی نہیں ہو رہی، نگہداشت نہیں ہو رہی، یہ تو ٹائم پرابلم نہیں ہے، دیا جا رہا۔ یہ تو پرابلم ہے، اس کا سولوشن میں جانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا سلوشن میرا خیال ہے کہ جب تک گھرانوں میں مالی استقامت نہیں آئے گی، یہ تربیت والے مسائل پیدا رہیں گے۔ اسکول کس حد تک اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں یہ آپ کو بھی اندازہ ہے، ہمیں بھی اندازہ ہے۔ جتنا نزلہ گر رہا ہے سارا اسکولوں پہ گر رہا ہے، جب دل کرتا بند کر دیتے ہیں، جب دل کرتا کھول دیتے، سارا دنیا چل رہی ہے، ہمارے اسکول بند ہے۔ سسٹم نہیں بن پا رہا کہ اگر میں کوئی ایک نصاب کے ساتھ ساتھ کوئی تربیتی نصاب بھی شروع کرنا چاہتا ہوں تو میرے سے کوئی اور جگہ آ کے پابندی لگا دیتا ہے وہ بندہ، یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، بچوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں موبائل کیا ہو رہا ہے، موبائل کا ٹائم بچوں کو دے، بچوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں صحیح ہے، کہ بچہ تم نے کر کے آئے ہو، ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ، پورے دن کی تمہاری کاروائی کیا ہے۔ پہلے ماں باپ جب بچہ سے گھر جاتا تھا تو ماں باپ اس کا بیگ چیک کرتے تھے، کیا ملا، کیا کھایا، کیا پیا، کیا بچا، یہ نہیں کیا، کیا نہیں کیا۔ سر اب ماں باپ کو ٹائم ہی نہیں ہے۔ کیریکولر ایکٹیویٹیز جو کہلاتی ہیں، یا اب وہ تو ہم نصابی ہو گئیں، پہلے غیر نصابی کہلاتی تھیں، ان کا مقصد تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے تعلیمی بچے کی اداروں میں تربیت ہے کہ بچوں کو جی ہاں تیار کریں، آپ اس کو اچھا اسپیکر بنائیں، اس کی جو ٹیلنٹ ہے، جو صلاحیت ہے، کھیل میں ہے، نعت میں ہے، سانگز میں ہے، جس میں بھی ہے، آپ اس کو اس اعتبار سے اچھا قاری بن سکتا ہے، جو بھی ہے، اچھا لکھنے والا بن سکتا ہے، تو آپ اس کو ایکٹیویٹی دیتے ہیں۔ ہو رہا ہے جی پرابلم پھر بھی بات ہے، مسائل اتنے ہیں ہمارے کراچی کے خاص طور لگا لیجئے، اتنی بڑی جگہ ہی نہیں کسی کے پاس کہ وہ ایکسٹرا کریکولم شروع کرا سکے۔ چھوٹے چھوٹے دربوں میں اسکول کھول کے بیٹھے ہوئے، اسکول کر رہے ہیں، جن کے پاس استطاعت ہے، جگہ ہے، اسپورٹس گالا کے نام سے تقریبات ہو رہی ہیں، لیکن وہ ایک خاص ایونٹ ہے۔ ایسے معاملات کے لیے تربیتی ماحول کے لیے مسلسل ایک عمل ہے۔ جی، میں اس اگر میں ماں ہم باپ اپنی بات کریں اور تو تعلیمی ادارے مل کر کردار ادا اللہ آپ کا بھلا کرے، میں یہ چاہتا ہوں ماں باپ کے ساتھ اسکول کی اٹیچمنٹ بہت ضروری۔ میں جب اسکول بنایا تو ہمارا تجربہ نہیں تھا، لیکن میں ماں باپ سے کہتا تھا کہ یہ ایک مثلث ہے، ماں باپ بیٹا اور اسکول، یعنی اسٹوڈنٹ، پیرنٹس اور ٹیچر، اسکول کہہ لیجیے، جب تک یہ تینوں اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک بچے کی اتنا تربیت یہ آپ کا میسج تعلیم کا بہت اچھا میسج ہمارے ناظرین تک پہنچا۔ آپ کا پیغام آج کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو نشریات ہم جس مقصد کے تحت کرنا چاہ رہے ہیں اس کی نسبت سے ارشاد فرمائیے۔ جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ احساس ٹرسٹ جو ہے بہت ہی منظم انداز میں اور جو ہے جو مستحق ہیں ان تک یہ معاملات، یہ امداد پہنچاتا ہے، تو اس میں ہم بھی جس لحاظ سے چاہیں تعاون کریں، اور خاص طور پہ رمضان مبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو حضور ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان میں ویسے بھی ایک نیکی کا اجر 70 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں رمضان میں خاص طور پہ بڑھ چڑھ کے اپنے ان بہن بھائیوں کی جو عید کی خوشیوں میں یا رمضان کے روزوں میں صحیح طریقے سے نارمل انداز میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، ہمیں انہیں شامل کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ روزوں کے حوالے سے جب آپ ایک روزے دار کا روزہ افطار کرواتے ہیں نارمل انداز میں، نارمل دنوں میں، نارمل روزہ، عام دنوں میں جو روزہ ہے، روزے دار کا روزہ آپ افطار کرواتے ہیں تو جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے افطار کرانے والے کو بھی اتنا ملتا ہے بلا شبہ۔ تو رمضان میں جو روزہ رکھوائے اور جو افطار کوائے تو اس کے اجر کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ میں آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جب دینا ہی ہے جی تو سمپل فطرہ کیوں، جی کشمش کا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مطلب ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں بہت زیادہ ایسے ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں اللہ میاں سے، اور دیتے ہوتے ہم کہتے ہیں یہ فطرہ مفتی منیر نے بتا دیا وہی دینا ہے ہم نے، نو، جی وہ عام آدمی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے صاحب اللہ پاک استاد نے ارشاد بندے۔ فرمایا نا چوتھے پارے میں پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سبحان اللہ، کہ نیکی کو تبھی پہنچو گے جب اپنی پسندیدہ یعنی قیمتی چیز خرچ کرو۔ الحمدللہ، بس میرا پیغام یہی کہ اس طرف جائیے، زیادہ دینے والے کے حصے میں جائیے، خالی سمپل $6 والا کام نہ کیجئے، £6 والا کام نہ کیجئے، ہاں کشمش کا فضل کیجئے، کشمش کا دیجئے، کشمش کا فطرہ دیجئے، بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ بالکل
غنی کے پاس جانے کے لیے دل کا غنی ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب آپ کا, محترم رانا اشفاق رسول خان صاحب آپ کا, اور آپ کا بھی بہت شکریہ مصعب علی حسینی. اور ناظرین کرام, آج ہم یہ پہلی ٹرانسمیشن ہے رمضان اپیل 2022 کی, اور مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ جب ایک تہوار ہم منا رہے ہیں, خوشیوں کی طرف جا رہے ہیں, ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک بخشا ہے, تو ہمیں اس رمضان میں اپنی نیکیوں کو صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے. اور وہ ایسے ہی سیلیبریٹ ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے بہت اہمیت ہے عبادت کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عملی عبادت, اللہ کی مخلوق کی مدد بھی بہت ضروری ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں, میں ذاتی طور پر اللہ اگر مجھے توفیق دیتا اور میں کرتا ہوں, رانا صاحب کرتے ہیں, مصعب کرتے ہیں, مفتی صاحب کرتے ہیں, ہم سب اگر ذاتی طور پہ کرتے ہیں اور ہم پھر دعوت بھی دیتے ہیں, کوئی ایک ادارہ ہے جو مضبوطی کے ساتھ لوگوں کی کئی سالوں سے مدد کر رہا ہے, اور وہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آئیے شریک ہو جائیے, تو جو نیک کام کریں اس میں لوگوں کو شریک کر لیجئے, نیکی کی دعوت دیجئے. اور یہ نیکی کی دعوت ہے کہ آئیے اور آنے کے بعد شریک ہو جائیے ہمارے ساتھ, تاکہ ان لوگوں تک, جیسے کہ رانا صاحب نے فرمایا کہ ہم سرچنگ نہیں کرتے, تلاش نہیں کرتے, تو تلاش کرنے والا جو معاملہ ہے اس میں اگر کوئی آپ کے قریب ہے, آپ جانتے ہیں, تو اس کی مدد ضرور کریں. آپ کے گھروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ وہ چند ہزار یا چند سو روپے ان کے لیے جو ہے وہ کتنی محنت کرتے ہیں, آپ ان کی ضرور مدد کریں, آپ اداروں تک پیسہ پہنچائیں. ہمارے وہ تمام ناظرین کہ جو سالہ سال سے احساس کے ساتھ ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں, اتنی مدد کرتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں مختلف جگہوں پہ ہم نے افطاری کا, سحری کا اہتمام کیا اور ان لوگوں کی خدمت کی. اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر ہم نے بہت سارے کام کیے, وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ شریک رہے ہیں. ہم ان سے سب سے پہلے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور انتظار کیے بغیر سب سے پہلے وہ آگے بڑھ کر اور یہ فریضہ انجام دیں. پھر ہم اس کے بعد مستحکم طریقے سے اس چیز کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور ہمیشہ سے ہمارا طریقہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے کہ ہر سال گزشتہ سالوں کے مقابلے میں ہم نے پہلے سے بڑھ کر انتظامات کیے ہیں, اور اللہ نے چاہا تو اس مرتبہ ہم اور آپ مل کر پہلے سے بڑھ کر بڑا انتظام کریں گے, زیادہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچائیں گے. اس یقین محکم کے ساتھ آپ شریک ہو جائیے احساس کہ اس رمضان پیکیج میں, رمضان اپیل میں, رمضان کے پروگرام میں. اور ہم آپ سے اسی یقین کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا, دنیا میں کہیں پر بھی آپ موجود ہیں, آپ کا ہمارا تعلق جو ہے نیکی کا تعلق ہے, اور یہ نیکی کا تعلق جو ہے ٹوٹنا نہیں چاہیے. ہم اور آپ مل کر عملی طور پر اس کا مظاہرہ کریں. میں پروگرام کے اس آخری حصے میں ایک دفعہ پھر محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب کا, محترم رانا اشفاق رسول خان صاحب کا, مصعب علی حسینی کا شکریہ ادا کروں گا. آپ سے اجازت چاہوں گا اور مصعب سے درخواست کروں گا کہ ایک کلام سنائیں اور آپ سے اجازت چاہیں گے. رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, وہی پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے, وہی پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے, در رسول کو پلکوں سے اپنی صاف کروں,
در رسول کو پلکوں سے اپنی صاف کروں کہ آنکھ در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے اور در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے اور تم ہی بناؤ گے بگڑی سعید کی آقا تم ہی بناؤ گے بگڑی سعید کی آقا. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.